السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹریٹ فارورڈ اور میں ہوں بطول۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے میجر ایشوز کو سپرفیشلی ڈسکس کریں گے۔ اس 40 منٹ کی سلاٹ میں تنویر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہی از ایکس فارن سیکرٹری اینڈ ایمبیسڈر۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کا شکریہ۔ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کا کتنا ڈیمیج ہوا ہے؟ دیکھیے، اس وقت تو پاکستان کا امیج بہت ڈیمیج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تنزل شروع ہوا ہے، یہ جس کے وجوہات ہمیں معلوم ہے۔ ایک تو یہ کہ بار بار کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہوتا رہا ہے اور ملٹری گورنمنٹس آتی رہی ہیں، وہ شاید نب جاتا، کیونکہ یہ اور لوگوں کے ساتھ بھی اس قسم کی تاریخ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ہم نے 2001 میں ایک فیصلہ کیا، جنرل مشرف فوجی ڈکٹیٹر تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بغیر صحیح تجزیہ کیے یا کیا ممکنہ اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، انہوں نے ایک بھرپور شمولیت کر لی جسے وار آن ٹیرر کہا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں بہت سے اقدام ہوئے جس میں ہماری شرکت ہے امریکہ کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ الجھاؤ ہے، پھر ہمارے اپنے ہاں جیسے لال مسجد کا واقعہ ہوا۔ ان تمام واقعات کی وجہ سے ہمارے ہاں اندرونی طور پہ بھی، اور کیا یہ صرف جنرل مشرف کے ڈیسیژنز تھے جس کی وجہ سے بربادی ہوئی، یا ریسنٹ کچھ ڈیسیژنز یا اس سے پہلے؟ میرا خیال ہے اسی کا تسلسل ہے، یعنی ابتدا وہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ان کا بلو بیک بڑا شدید تھا۔ یہ ایک ان پاپولر فیصلہ تھا، اس میں تو کیا آلٹرنیٹو تھا کوئی پاکستان؟ میرا خیال آلٹرنیٹو تھے، وہ جنہوں نے ہم سے ڈیمانڈز کیے تھے، ان کا اپنا انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ ان میں سے اگر پاکستان آدھی باتیں میں مان لے تو ہمارا کام بن جائے گا اور ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ یہ مشرف اتنے بھرپور طور پہ زور شور سے اس میں حصہ لیں گے، اور اس میں پھر یہ ہوا کہ وہ اس کو نبھا بھی نہیں سکے ہیں۔ 2-3 سال کے بعد امریکنز کو ان پہ شکوک ہو گئے۔ اب امریکنز کھلا اس وقت تو نہیں کہہ رہے تھے، ان کو وہ پراپ اپ کرتے رہے ہیں نیئرلی 8-9 سال۔ اب کہتے ہیں کہ وہ دوغلے تھے، وہ ہنٹنگ ود دی ہاؤنڈز، رننگ ود دی ہیئر، وہ درپردہ ان کی طالبان کی مدد بھی کر رہے تھے۔ لیکن پچھلے 4 سال میں جو ہوا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، 4 سال میں جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ ہونا یہ چاہیے تھا، میں آپ کو وہ صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چینج کا وقت تھا۔ آپ ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے ایک جمہوریت کی طرف آئے تھے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی تھی، اور تمام جو عوام ہیں، خواص ہیں، نقاد ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان کی بہت بڑی توقع تھی کہ یہ ایک تبدیلی کا وقت ہے، کہ نئی حکومت ایک بہت بڑی تبدیلی لائے گی۔ تو وہ تبدیلی نہیں آئی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں فارن سیکورٹی پالیسی کی۔ بنیادی طور پہ صدر زرداری صاحب نے وہی پالیسیاں جاری رکھی، اور انہی کے فیصلے ہیں، باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کاؤنٹ نہیں کرتے جو پہلے تھے۔ پھر ہمیں انہیں بھی اتنا ہی بلیم کرنا چاہیے نا؟ جی وہ ظاہر ہے، وہ اس میں تو کوئی یعنی ہے ہی نہیں۔ اور اس میں پھر ایک اور الجھاؤ پیدا ہوا، وہ یہ ہوا کہ فوج ایک عرصے تک تو ان کے ساتھ چلتی رہی، لیکن پھر یہ ہوا کہ امریکہ جیسے نالا ہوا فوج کے اپنے کردار سے، یا فوج کے بارے میں ان کے شکوک بڑھے، یا ان کو یہ گمان ہوا کہ فوج جو ہے وہ درپردہ ان کی بات نہیں مانتی ہے۔ مثلا وہ کچھ بنیادی چیزیں، مثلا انہوں نے کہا کہ آپ نارتھ وزیرستان پہ چڑھائی کریں، اور یہ جو حقانی گروپ ہے اس کے ساتھ آپ برسر پیکار ہوں، وہ فوج نے تسلیم نہیں کیا، اب آج تک تسلیم نہیں کیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا معاندانہ نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک تاثر ایسا ہوا ہے۔ ایک تو ہلاکتیں بہت ہوئی ہیں، ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ 35-40 ہزار ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ ٹیررزم میں ہماری اپنی سرزمین پہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر امریکنز کے ساتھ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، نان نیٹو ایلائی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بش سے آغاز ہوا، اوباما صاحب نے اس میں بہت اضافہ ہوا۔ پاکستان ایک ہدف رہا ہے بار بار پہم، اور کل بھی اب تک۔ تو پھر ہم نان الائنیشن کی پالیسیز کیوں نہیں اپنا لیتے؟ میں نے پڑھا ہے کہ 50s اور 60s سے لے کے 70s تک جتنی ایسی کانفرنسز ہوئیں جو نان الائنیشن کی پالیسی کو فیور کرتی تھی، پاکستان نے ان میں سے کسی میں بھی شرکت نہیں کی۔ دیکھیے، وی ہیو آلویز بین انڈر امریکہ۔ جی دیکھیے، شروع میں تو ہم نان الائنڈ تھے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے سیٹو سینٹو میں شرکت کی تھی،
تو وہ ہمارے کریڈینشیل نہیں بنتے تھے. پھر ذوالفقار علی بھٹو جب پرائم منسٹر ہوئے تو انہوں نے ڈسٹنس کیا اور بتدریج پاکستان کو ان سے نکالا, سیٹوں سے نکالا, سینٹوں سے نکالا. تو اس سے ہمارے کریڈینشیل درست ہو گئے, یعنی ہماری ایلیجیبلٹی ہو گئی. اور اس کے بعد ہم نان الائن میں رہے, شریک رہے ہیں. ان کے بعد ضیاء الحق آئے, وہ نان الائن کانفرنس اٹینڈ کرتے رہے, اور آہستہ آہستہ پاکستان نے ایک اپنا جو کھویا ہوا وقار تھا نان الائن موومنٹ میں وہ حاصل کر لیا تھا. لیکن وہ نان الائن کا چیپٹر اس وقت ختم ہو گیا, ایک طرح سے بہت اس کو زک پہنچی جب سوویت یونین کا کولیپس ہو گیا اور ایک شور و غا دنیا میں مچ گیا کہ ایک ہی سپر پاور ہے, سول سپر پاور ہے, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, اور ایک ہی اکنامکس ہے, وہ نیو لبرل اکنامکس ہے. آپ یا تو گلوبلائزیشن کا پارٹ ہیں یا پھر آپ اچھوت ہیں, اس سے باہر ہیں, تو پھر آپ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ پھر نان الائنڈ, اب انڈیا جو سب سے بڑا یعنی فاؤنڈنگ ممبر تھا, اب وہ برائے نام نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ ہے, کیونکہ نان الائنمنٹ آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہے, وہ پس منظر میں چلے گی. میرا خیال ہے اس کو دوبارہ وقت آئے گا. لیکن اس کا فائدہ ٹھیک ہے, ایک اور بات ہے کہ پاکستان اس کا 80s کے بعد زیادہ ایکٹیو پارٹ نہیں لا, لیکن اس اوور آل اس موومنٹ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. دنیا کو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا نا. جی, تھرڈ ورلڈ کنٹریز اتنی انڈر ڈیولپڈ رہیں, ڈیولپنگ کنٹریز اتنا ہی ڈیولپ کرتی ہیں. دو حصے ہیں. ایک حصہ تاریخ کا ہے جس میں فائدہ ہوا ہے, ڈی کالونائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھا, بعد میں بہت بڑا اضافہ ہوا. جہاں آ کے ناکام ہم ہوئے, But they could not grow. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں ناکامی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نئی آزاد ریاستیں تھیں یہ اپنے لیے صحیح معنوں میں وائبل سسٹم بنا نہیں سکی. وہ ایشیا کی ہو, افریقہ بھی ہو, بہت کم ہیں جو سکسیس سٹوریز ہیں, بہت نیا سٹوریز ہیں. اور پھر جب امریکہ کی دوبارہ ڈومینیشن ہوئی, یہ جب سوویت یونین کولیپس ہوا, تو امریکہ نے ایک اعادہ کیا, ایک نیا کیمپین شروع کیا جو بش صاحب نے جس کی رہنمائی کی خاص طور پہ, لیکن اس سے پہلے وہ شروع ہو چکا تھا کہ عصر نو, وہ پرانی کالونائزیشن تو واپس نہیں آئے گی آکوپیشن کی اور امپائرز کی, لیکن ایک نئی قسم کی امپائر بنائی جائے. وہ امپائر جو ہے وہ اکنامک امپائر ہو, وہ انفلوئنس کی امپائر ہو, اور اس کے لیے جو اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں ان کو آکوپائی کیا جائے. اس وقت ہم جو خلفشار نان میٹیریل امپیریلزم وی کوڈ سی فرام نیو امپیریلزم, جی ہاں جی بالکل, یہ ایک نیو امپیریلزم کہہ لیجیے اس کو, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ایک نیا دور ہے جس میں امریکہ نے پھر وہ ایک ہیجمنی And do you think in all this situation Pakistan has good diplomatic weapons of dealing with this world of globalization? دیکھیے پاکستان کی ڈپلومیسی میں بہت کمزوری آئی ہے. پاکستان کی شہرت تھی کہ ایک محدود ذرائع کا یہ مالک ملک ہے, لیکن اس کی ڈپلومیسی بڑی کامیاب ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد ہم اس پہ ایک زوال آتا ہے. زوال جو ایکسیلریٹ ہوا ہے, جو بہت بڑا ہے, وہ اس وقت سے ہوا ہے جب کہ ہم نے یہ وار آن ٹیرر میں ہم اس میں جھونکے گئے, ہم نے اپنے آپ کو جھونک لیا. لیکن مجھے مجھے نہیں لگتا کہ صرف وار آن ٹیرر کی کہانی ہے, بہت پرانی کہانی ہے. نہیں میں آپ کو فرام دی ڈے وی ور بورن. جی نہیں, ڈپلومیسی پاکستان کی بہت ایکٹیو تھی. اب فرق یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی جو تھی وہ ہم آگے وی ہیو بین فالوئنگ کوہیسو ڈپلومیسی, بائیلیٹرل بھی کہیں سے بھی نہیں لگتی. جی اب جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ سمٹ کے ایک بہت ہی, اس نے اپنا سارے بساط جو ہے وہ اس کو محدود کر دیا ہے. ہمارا ایک بہت بڑا ایک پلانک تھا فارن پالیسی کا, اچھے ریلیشنز کا, وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں. ہماری ایک ایسٹ ایشیا پالیسی تھی وہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے. ہماری وہ جو پرائرٹیز, ہماری پرائرٹیز کس طرح سے محدود ذرائع کا ملک ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ ہمارے محدود ذرائع کا مطلب جی مطلب یہ کہ اتنے اکنامک وسائل بھی نہیں ہیں. دیکھیے ان سب چیزوں کا تعلق کچھ ٹریڈ سے ہوتا ہے, کیونکہ امریکنز کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سمٹ جائے, اس کی فارن پالیسی سمٹ جائے. مثلا وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان کے مقابلے میں ایک کانٹیننٹل رول پلے کریں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک محدود رول ہے, آپ کا رول ہے کاؤنٹر ٹیررزم, آپ کا رول ہے اسلامک ایکسٹریمزم کو روکنے کا, اور اس پہ آپ کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے بزی رکھا ہوا ہے, اور کورسو ڈپلومیسی اس میں آ جاتی ہے. مثلا دیکھیے آپ کو اشد ضرورت ہے, یہ صرف ڈپلومیسی کی بات نہیں ہے, آپ کی اکنامک نیسیسٹی ہے کہ آپ ایران سے گیس پائپ لائن کو مکمل کریں,
یہ بہت پرانا پروجیکٹ ہے، لیکن مستقل امریکن دباؤ ہے کہ وہ ایران کو دشمن سمجھتے ہیں، اور ان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ دشمن سمجھتے ہیں پاکستان بھی ایران کے ساتھ کوئی تعلقات نہ بڑھائے. اور اس پہ یہاں تک ہوا ہے کہ ہلری کلنٹن ہمارے یہاں آئی ہیں، ہمارے دارالخلافہ اسلام آباد میں آپ لوگوں سے، میڈیا والوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا کہ وہ ایران سے، یہ خراب پروجیکٹ ہے، یہ برا پروجیکٹ ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان اپنے زیادہ پر نہ پھیلائے، زیادہ سمتوں میں نہ جائے، بلکہ اس کی توجہ مرکوز رہے ان اہداف کی طرف، وہ ہدف جو امریکہ چاہتا، اور وہ ہے افغانستان میں انہوں نے جو انٹروینشن کی تھی. تنویر صاحب یہی سے کنٹینیو کریں گے، بریک لیں، ناظرین پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کے میجر ایشوز کے بارے میں. تنویر صاحب آپ کنٹینیو کیجئے کہ مسلم کنٹری سے پاکستان کی کیمسٹری کیوں نہیں ہے، پھر ایران کے ساتھ کیوں نہیں ہے، پھر وائی ڈو وی گیو ایگزامپل آف ایران if they are not friends with it. جی، ایران کی، میں ایران میں سفیر رہا ہوں. دیکھیے اس میں کچھ مشکلات اس وقت بھی تھی، وہ امریکنز کی پیدا کی ہوئی نہیں تھی. مثلا یہ کہ افغانستان میں جو طالبان کا عروج ہوا اس پہ پاکستان اور ایران کے پرسپیکٹو مختلف تھے. پاکستان حلیف تھا طالبان کا، ایرانین جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ان کے رہبر ہیں، وہ طالبان کو دشمن سمجھتے ہیں. وہ ایک شیعہ سنی کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، اور کچھ اور بھی پہلو ہیں. تو اس وقت سے ایک اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف کو ہم ریپیئر کر چکے ہیں، ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ اس زمانے میں تعلقات محض ایک اسلام کا سلوگن لگانے سے نہیں ہو سکتے. اسلامی ایران جو دعوے دار ہے کہ اسلامک اسٹیٹ ہونے کا، اس کے آج تعلقات ہندوستان سے بہت قریب ہیں بنسبت ہمارے. اور اس میں why we are running after this word Islam? میرا خیال ہے کہ ہم بعض کا تو اردو بھی کرتے ہیں. یہ دیکھیے، اس وقت ہمیں یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بین الاقوامی سیاست ہے اس میں بہت لوگ ایسے ہیں، پاورفل لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے نام سے چڑھتے ہیں. وہ اسلام کو ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں اپنے گلوبلائزیشن کے پروجیکٹ میں، کیونکہ جو مزاحمت ہوئی ہے گلوبلائزیشن کی، دیکھیے آئل ریسورسز ہیں، دوسرے ریسورسز ہیں، وہ اسلامی ممالک میں زیادہ ہوئی ہے، باقی دنیا میں کم ہوئی ہے. اور اس لیے مسلم ممالک جو ہے وہ ایک طرح سے نظر میں ہیں اور منفی نظر میں ہیں. تو اس کا ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کی طرف سے کیا لیک کرتا ہے کہ پاکستان مسلم ممالک کے ساتھ کیوں نہیں ایڈجسٹ کر سکتا، یا ہم کسی زیادہ ڈیولپڈ مسلم کنٹری کے فرنٹ لائن کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ اس لیے کہ جو دیکھیے انڈر پننگ چاہیے. جو تعلقات ہیں، یعنی ذاتی تعلقات میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، گھریلو تعلقات میں بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ سب سے زیادہ ہمارا جو قدیم ترین دوست ہے وہ ٹرکی اور سعودی عرب. ٹرکی کے ساتھ جذباتی رشتہ بہت رہا ہے، لیکن اب آ کے کچھ تھوڑی سی اس میں اضافہ ہوا ہے. ہماری جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، لیکن کبھی کوئی تعلیمی رشتہ نہیں رہا کہ ان سے کچھ سیکھ بھی لیا جائے. جی ابھی بھی بہت کم ہے، یعنی بہت ڈزبل ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اسلامی ممالک کے ساتھ بھی جو روابط ہے وہ اس کی بہت سی ڈائمینشن چاہیے، اور اس میں اکنامک جو رشتہ ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس سے تو یہ بات بہت ایزیلی سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کی تو بھی گلوبلائزڈ پالیسی نہیں ہے. وی آر ناٹ ملٹی لیٹرل، آر وی؟ دیکھیے ہونا چاہیے. میں نے عرض کی نا کہ ہمارا ملٹی لیٹرلزم تو شکار ہو گیا، یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس کی نظر ہو گیا. اس کے لیے آپ کو مستقل کوشش کرنی پڑتی ہے. اور لیکن ملٹی پولر ورلڈ میں ملٹی پولیرٹی کی پالیسی کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا اور صرف امریکہ کی سنتے رہنا، جبکہ رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، جاپان اور پاورز بھی ایمرجنگ پاورز ہیں. اور اگر آپ نے پوسٹ امریکن ورلڈ کتاب کو پڑھا ہو تو اس میں ایک امریکی آتھر نے بڑی کانفیڈنس سے کہا دیٹ امریکہ وڈ بی نو ویئر. جی دیکھیے، اس وقت جو جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے بہت راستے کھلے ہیں، کیونکہ ملٹی پولر ورلڈ وجود میں آ چکی ہے. چائنا بہت بڑی اکنامک پاور ہے، اور 10-15-20 سال میں اس سے زیادہ نہیں لگے گا وہ بے پناہ ملٹری پاور بھی بن جائے گی، انکلوڈنگ انڈیا، برازیل اینڈ سم ادر. انڈیا، برازیل، ساؤتھ افریقہ بھی ایمرج کر رہا ہے، اور ممالک بھی ہیں.
یہ ایمرج کر رہے ہیں. انڈیا چائنا تو خاص طور پہ اور برازیل بھی, اور یہ اپنی اکنامک پالیسیز میں بڑی حد تک دکھاتے ہیں کہ وہ امریکہ سے آزاد ہیں. چائنا تو مکمل طور پہ آزاد ہے, ہندوستان بھی ایسا کوئی ان کا غلام نہیں ہے, وہ اس کو فائدہ اٹھاتے ہیں. جی, انہوں نے ایک پالیسی رکھی ہے اپنے انٹرسٹ کی کو ہمیشہ زیادہ اہمیت دی ہے. ہم جو ہیں ہم اس ایک سرکولر گرداج سرکولر ڈیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں ملک کے اندر, اس میں پھنس گئے ہیں. لیکن اور اس پوری سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا کون سا انسٹیٹیوشن سب سے زیادہ ویک ہے؟ اکنامکس. یہ ہمارے ہاں ہم نے کسی سٹیج پہ اکنامکس انڈر گورنمنٹ. جی 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 جی, لوگوں کو تو زندہ رہنا ہے, وہ تو کچھ نہ کچھ انٹرپرائز کرتے رہتے ہیں. اب حکومت نوجوانوں کو نوکریاں نہیں دیتی. تو پھر یہ مائنڈ سیٹ ابھی تک ختم کیوں نہیں ہو رہا کہ دیکھیں جی جو تو ملک کو نقصان پہنچایا 32 سالوں میں فوجی ڈکٹیٹروں نے آ کے پہنچایا, پرائیویٹ سویلینز کو بھی تو حکومت نے ملی, انہوں نے کیا چار چاند لگا دیا ملک کو؟ پرائیویٹ سویلینز کا ریکارڈ کوئی اتنا بہتر نہیں ہے. دیکھیے اس میں جو کمی ہے ہمارے ہاں, جہاں ہندوستان ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے, برازیل آگے نکل گیا ہے, چائنا تو خیر ان کی ایک اسٹیٹ اکانومی ہے, ہمارے ہاں کسی چیز کی کبھی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو نہیں پائی. ایڈ ہاک فیصلے کرتے ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں, آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو انسٹیٹیوشن کمزور ملیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ صرف فوجیوں کا قصور نہیں ہے, آپ پچھلے 4 برس کی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں فوج تو بہت ڈیسنٹلی بہیو کری ہے پچھلے 4 سال سے, بلکہ اب ایٹ ٹائمز when you think that I raise this question that اتنا صبر بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں, صبر کرنا چاہیے کیونکہ پھر وہ جب آ جاتے ہیں سچویشن میمو گیٹ اسکینڈل جیسے ایشو کے آنے کے بعد جس میں فوج کا اسٹانس رہا ہو کہ یہ پریزیڈنٹ نہیں کروایا, اور وہ ان کے پاس اس کے پروف بھی ہو سنسلی, تو اس کے بعد بھی اگر وہ صبر کریں تو اس کا اور کتنا ٹائم چاہیے؟ ہم لوگ تجربے غلط کرتے ہیں. صبر اس لیے کرتے ہیں کہ میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ فوجی حالات کا زیادہ مطالعہ کرتے ہیں سویلین پولیٹیشن کی نسبت. تو جی ہاں, تو انہوں نے میرا خیال ہے فوج والوں نے یہ دیکھا ہے کہ اقتدار پہ میں آنا تو بہت آسان کام ہے. So can I say that this is the military who is letting this democracy go, not the democratic elected government? At the moment it looks like that. کیونکہ جمہوری جو ہمارے رہبر ہیں انہوں نے تو جمہوریت کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جمہوریت ایک کہنا کہ جمہوریت وہ بھی ایک نعرہ بن گیا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن یہ چیز ہے, کہ جمہوریت کا حسن وہ چیز ہے, جمہوریت جو فارن پالیسی میں امیڈیٹ چینج کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا کلاس تو ہے نا کہ مسلم ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات. دیکھیے 2-3 اب کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں 2-3 چیزیں ہیں جو ٹاپ پرائرٹی کی ہے, کہ چائنا کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو مزید آپ گہرا کریں, اور اس میں وہاں بھی ایک اکنامک اینگل ہے, گہرا کریں, اور ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ کو کیسے ہینڈل کریں؟ خود ہینڈل ہو جائے گا جب آپ کے پاس بیلنس, آپ کو بیلنس کر رہا ہے, ایک کاؤنٹر ویلنگ بیلنس ہوتا ہے. جب امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کا انحصار صرف امریکہ پہ رہے, اور وہ اتنا شدید انحصار ہو کہ پاکستان نہ ادھر دیکھ پائے نہ ادھر دیکھ پائے, تو آپ کے پاس جو متبادل یا اور اضافی راستے ہیں, چائنا سر فہرست, ایران پہ دباؤ کو ریزسٹ کریں. ایران پہ آپ کو دباؤ 2 جانب سے آتا ہے, ایک تو امریکہ کی جانب سے آتا ہے, کچھ یہ ہے کہ عرب اور ایران جو ہے کمپٹیشن ہے, کنٹیسٹ ہے, تو اس میں کچھ ہمارے اپنے جو قریبی ترین عرب دوست ہیں وہ بھی ایران سے نالا رہتے ہیں, سعودی عرب ہے, گلف سٹیٹس ہیں, تو ان کو ہم سمجھائیں کہ ہمارا اپنا جو نیبرہڈ کا ایک پیراڈائم ہے وہ ایک اور ہے, نیبرز کے ساتھ ہم نے تعلقات اچھے رکھنے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. اسلامی ممالک کے ساتھ اکنامک رشتے کریں. دیکھیے اکنامک رشتہ یہ ہوگا, عرب ممالک کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے انویسٹ کرنے کے لیے, دنیا جہان میں انویسٹ کرتے ہیں, پاکستان میں وہ انویسٹ کرتے رہے ہیں. بہت سی اسپیشل آرگنائزیشنز ہے, کویت فنڈ ہے, یہ فنڈ ہے, وہ فنڈ ہے. اب اس میں زوال آ گیا ہے کیونکہ پاکستان کے اندرونی حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی انویسٹر, ساری حکومتیں تو انویسٹ نہیں کرتی ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر سے آ کے انویسٹ کرتے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بلکہ حکومتیں بھی جو ہے, اگر آپ کا رسک فیکٹر اتنا ہائی ہو تو وہ نہیں آئیں گے, نہیں انویسٹ کریں گے. اور یہ 4 سال میں یعنی میری توقع یہ تھی, لیکن یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو لانگ ٹرم, اٹ وڈ ٹیک ٹائم اف اٹ از امپلیمنٹڈ فارچونیٹلی, لیکن شارٹ ٹرم میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. دیکھیے انویسٹمنٹ 2 قسم کی نہیں, امیڈیٹلی کہیں گے کہ ایران ہمارا بھائی ہے,
تو کیا فوراً بھائی بن جائے گا اور تعلقات بہتر ہو جائیں گے؟ امیڈیٹلی کیا ہونا چاہیے؟ امیڈیٹلی یہ ہونا چاہیے کہ آپ گیس پائپ لائن پہ بہت واضح موقف اختیار کریں اور اس کو تنہی کے ساتھ مکمل کریں. ہم میں یہ کیپیسٹی ہے. اس ملک نے جب قوم نے فیصلہ کیا کہ نیوکلیئر ویپن بنانا ہے تو 60 برس کا جو راستہ تھا وہ 4-5 برس میں طے ہو گیا. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر نہ پائیں. یہ یہاں ول کی کمی ہے, استقلال کی کمی ہے. ہم 2 قدم آگے بڑھتے ہیں, پھر امریکن پریشر ہوتا ہے, پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور جو نیٹو سپلائی کا ایشو ہے, گاٹ یور پوائنٹ, نیٹو سپلائی کا جو ایشو ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, نیٹو سپلائی کا ایشو ایک افسوسناک چیز تھی اور ایک طرح سے وہ تو ایک فیکٹ ہے نا, وی ور باؤنڈ ٹو ڈو اٹ, ہمیں کھولنی تھی. وہ تو عوام کو سمجھانے میں اور میڈیا کو سمجھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. جو لوگ پڑھ کے نہیں آتے, دیکھتے نہیں کہ پاک امریکہ ریلیشنز کیسے رہے, ان کو یہ چیز بڑی حیران کن لگتی ہے کہ اچھا یہ جو اسلحہ جا رہا ہے اس سے وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, ورنہ یہ بڑی پرانی کہانی ہے کہ ہم کب سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن ساتھ کیوں دے رہے ہیں اور ہم باؤنڈ کیوں ہیں ساتھ دینے پہ, اس کی شرائط ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی اور کوئی ہمیں سمجھاتا کیوں نہیں ہے. بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھ لیں جناب, واپس آ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. تنویر صاحب, آپ مجھے بتائیں, بریک سے پہلے میں نے آپ سے کوشچن کیا ہے کہ وائی وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ اینڈ وائی وی آر ناٹ بینگ ٹولڈ اباؤٹ دا کنڈیشنز اینڈ ٹرمز وی ڈو ہیو ود امریکہ. دیکھیے, اس کی بڑی آبویس وجہ ہے. میں نے ابتدا میں کہا کہ جنرل مشرف نے سائن آن کیا. انہوں نے سائن آن کیا, ساری دنیا انگشت بدندہ رہ گئی. But I don't think it's just Musharraf. I think it was Ayub Khan, it was Sikandar Mirza. ان لوگوں نے اپنے انڈیویجول گراؤنڈز امریکہ کے ساتھ سیٹ کیے اور کانفیڈنٹ تھے, نہیں بتاتے تھے یا بتا دیتے تھے اپنے اپنے فائدے کی بات. تو صرف مشرف کو بلیم کرنا, although I have not voted for him ever, but still I want to clear this point that it is not only Musharraf. جی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشرف سے ہی وابستہ ہیں. آپ نے نام لیا ایوب کا, آپ نے نام لیا ضیاء الحق کا. کیا ان کے اپنے انڈیویجول گراؤنڈز نہیں تھے امریکہ کے ساتھ؟ ان کی امریکہ سے دوستی تھی, لیکن ایک وہ لائن ڈرا کرتے تھے. کوریا میں جنگ ہوئی امریکہ کی کئی برس, پاکستان پہ بے پناہ پریشر رہا. ٹرکس نے اپنا بریگیڈ بھیجا جو بری طرح سے مارا گیا وہاں. ہم نے ایک فوجی نہیں بھیجا. امریکہ نے ویتنام میں ایک طویل جنگ لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے جس کے بارے میں ایگزیکٹلی بات کر رہی ہوں, نیٹو سپلائی والے ایشو پہ آنا چاہ رہی ہوں. آئی گاٹ یور دیٹ پوائنٹ ایز ویل کہ وہاں پہ ہم نے اپنے ٹروپس کوریا میں نہیں بھیجے. لیکن اب آپ ہمیں اسلحہ دیں تو ہم ویسٹرن بارڈر کو پروٹیکٹ کریں گے, پیسے دیں تو پروٹیکٹ کریں گے. یہ والا ٹرینڈ تو ہم نے خود سیٹ کیا ہے نا. تو وہ مشرف نے سیٹ کیا ہے نا, کہ مشرف نے 54 میں ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا, تب تو مشرف نہیں تھا. ڈیفنس پیکٹ تو دنیا بھر میں ہوتے رہے, اس میں تو کوئی ایسی بنیادی, آپ کو ایک فوج ریز کرنی تھی, فوج کو کے لیے آپ کے پاس پیسے تھے, نہ اسلحہ تھا. یو آر ڈیسپریٹلی لوکنگ فار سورسز آف منی اینڈ ویپنز. تو اس میں ایک ٹریڈ آف ہوا. ٹیل می وائی آر وی ناٹ بینگ ٹولڈ. کیا ہمارے ریلیشنز ہیں امریکہ کے ساتھ, سیکریٹلی کس طرح ڈیل کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ, کیا ڈیلنگز ہوتی ہیں, کیا. مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ بات پوری نہیں میری ہو سکی کہ مشرف کا فرق یہ تھا کہ مشرف سائنڈ آن وداؤٹ سیٹلنگ اینی پری کنڈیشنز, کہ کوئی مشرف نے رولز آف انگیجمنٹ طے نہیں کیے اور امریکہ ڈٹرمن کرتا رہا ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. جب اس حکومت میں یا فوج نے کوشش کی کہ ان رولز آف انگیجمنٹ سے جو چل رہے تھے, NFI say that I think or that is my observation کہ ابھی بھی فوج کا کچھ طبقہ ایسا ہے جو مشرف کی پالیسیز کو فیور کرتا ہے. تو پھر آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں, دیکھیے مشرف کی کن پالیسیز کو فیور کرتا ہے یہ مجھے بتائیے. The way he handled Pakistan in globalized world. دیکھیے, گلوبلائز ورلڈ میں تو آپ کو اپنی جگہ بنانی ہے, لیکن ہندوستان نے نہیں بنائی, برازیل نے نہیں بنائی. وہ ہم سے گلوبلائزیشن میں بہت آگے ہیں. ایک نئی قسم کی اکنامکس ہے, آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے, آپ کو مارکیٹس چاہیے, آپ کو مارکیٹ ایکسیس چاہیے. وہ پاکستان الگ تھلگ نہیں ہو سکتا. جو ملک سب سے زیادہ الگ تھلگ رہا ہے, جو جس کا آج کل ہمارے اخباروں میں ذکر بھی ہے, وہ برما ہے کہ 1949 میں انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے. وہ بھی مجبور ہو گیا ہے اب آ کے کہ اپنا دروازہ کھول دے اور اسی انٹرنیشنل اکنامک کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرے. جب تک کہ ایک الٹرنیٹیو اکنامکس پیدا نہیں ہو جاتی, وہ ہو جائے گی
کیونکہ اب اور چوائسز اوپن ہو گئی ہیں. چائنا کے ساتھ کچھ ممالک ہیں جو بارٹر ڈیلز کر رہے ہیں, آپ ان کو تیل بیچیں ان کے بدلے چائنا کا. لیکن میرا سوال ابھی تک وہیں کا وہی ہے کہ ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انٹرنلی کیا چل رہا ہے. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ یہاں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ریویو کرنے کا کہا گیا. حقیقتاً پارلیمنٹ کے اجلاس ہوئے, بحث ہوئی, بہت کچھ ہوا, چرچا ہوا, حقیقتاً کوئی صحیح معنوں میں سیریس ریویو ہوا نہیں. وہ سیریس ریویو اس لیے نہیں ہوا کہ جو سیاسی حکومت ہے وہ اپنی بقا اسی میں سمجھتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ترکی ان کا جو سپورٹ کا رشتہ ہے وہ قائم رہے. اور میروگیٹ وغیرہ بھی اسی غلط فہمی کی بنا پہ ہوئے کہ اب اس پہ فیصلہ نہیں ہوا, ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں کیا ہے. وضاحت یہی الزام تو یہی تھا کہ سیاسی حکومت کے کچھ عناصر جس میں سفارت خانہ بھی ہمارا شریک تھا, انہوں نے امریکہ سے کہا کہ ہم مل کے ذرا فوج کو نیچا دکھاتے ہیں. یہی الزام تھا نا. اب اس پہ آخری فیصلہ نہیں آیا, لیکن اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہے اجتماعی سطح پہ کتنا انتشار ہے. And do you agree with this point کہ نیٹو سپلائی کے کھلنے میں فوج کی رضامندی کے ساتھ ساتھ فوج کی ہی مرضی شامل تھی اور دباؤ تھا, جو کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ آف دا ریکٹ کہتے ہیں. دیکھیے یہ تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں مانتا کہ پیپلز پارٹی مخالف تھی. اگر پیپلز پارٹی کے اختیار میں ہوتا تو وہ شاید. And do you feel any pressure from army? آرمی کا پریشر اس طرح ہے کہ آرمی کی وجہ سے راستے بند ہوئے اور بہت بڑی وہ مس کر وجہ سے بند تو ہوئے تھے لیکن وجہ سے کھلے نہیں. اب میرے خیال آرمی کی بھی ایک ریڈنگ تھی. نہیں obviously ریڈنگ تو تھی لیکن صرف ان کی ریڈنگ نہیں تھی. نہیں ریڈنگ یہ تھی کہ 6-7 مہینے ہو گئے, اس سے جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, ہم اس کو سسٹین نہیں کر سکتے کیونکہ سسٹین اس لیے نہیں کر سکتے. تو پھر وہ ایک ایموشنل ڈیسیژن تھا, ہم یہ کہہ دیں ایموشنل کہہ لیجیے, نہ وہ شہدا واپس آ گئے, نہ ہم نے کوئی ایسا ڈیسیژن لیا کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو. جی آپ نے ایموشنل کہا, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا. کیونکہ دیکھیے اتنے برس گزر گئے تھے اور ہم امریکہ سے یہ طے نہیں کر پائے تھے کہ ڈرون حملے بند ہوں. ہم یہ طے نہیں کر پائے تھے کہ سرحد پہ ہماری جو فوجیں ہیں وہ محفوظ رہیں. اور جب انہوں نے پہلے وہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا وہ بہت بڑا ایک اسے ٹھیس پہنچی. پھر جب سرالہ پہ انہوں نے حملہ کیا اور وہ حملہ کئی گھنٹے جاری رہا, تمام حقائق کو جانتے ہوئے بھی امریکہ نے اس کو بند نہیں کیا اور اس میں 28 یا 29 شہادتیں ہوئیں. وہ فوج کے لیے اتنا بڑا شوق تھا, اتنا بڑا ایموشنل شوق تھا کہ یہ ناممکن تھا کہ کوئی فوج اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن نہ لیتی, کیونکہ فوج کے اندر بہت بے چینی پھیل جاتی. کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اس لیے اس وقت فوج نے یہ اصرار کیا کہ اس پہ ہمیں ایک روبسٹ مضبوط ری ایکشن دکھانا ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آ گیا تھا کہ اس کا جو اثر تھا, جو فائدہ تھا, وہ ختم ہو گیا. پاکستان کی تمام آپ خود ایک ایمبیسڈر ہیں, آپ مجھے ان سٹیٹمنٹس کی امپورٹنس بتائیے. جب ایسے واقعات ہو جاتے ہیں دو ممالک کے درمیان اور ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری, ایک ڈیولپنگ کنٹری اور ایک ڈیولپڈ کنٹری کے درمیان, پاکستان اور امریکہ جیسے ایسے اسٹیٹمنٹس آئے جیسے ان کے ایمبیسڈرز یا ہمارے ایمبیسڈرز کہ اب یہی تو صحیح وقت ہے کہ تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں, اب پاک امریکہ تعلقات ٹھیک ہوں گے, پاکستان نے اپنا امتحان دے دیا ہے, امریکہ اور پاکستان اسٹیٹمنٹس یا لوگوں کو ڈائیورٹ کریں گے. واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو پروو ناؤ؟ دیکھیے میں نے تو اس پہ کہا بھی ہے, لکھا بھی ہے کہ تعلقات معمول پہ نہیں آئے. ایک گتھی تھی جو سلجھی ہے امریکن ٹرمز پہ کہ ہم نے راستہ کھول دیا ہے, لیکن اس کے باوجود جو امریکہ کا پاکستان پہ دباؤ ہے وہ قائم ہے. جیسے ہی آپ نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی 1.1 بلین جو ہم نے کولیشن سپورٹ فنڈز روکے ہوئے ہیں وہ ہم ریلیز کر دیں گے. اسی لمحے میں انہوں نے یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ حقانی گروپ کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کی وضاحت کریں اور ایکشن لیں. اور کل بھی اور پرسوں بھی بتدریج آپ, اور جب پاکستان کی ایجنسیز بار بار کہیں یا پاکستان کی طرف سے بار بار موقف جائے کہ ہمارا ان سے کوئی لنک نہیں ہے, پھر بھی اگر وہ ہم پہ بھروسہ نہیں کرے تو وائی آر وی اسٹینڈنگ بائی دیئر کاز ناؤ؟ اس لیے کہ آپ کو ڈیلنگ کرنا بہت مشکل ہوا ہے. یہ ایک خطرناک دور ہے جس میں وہ وائنڈ ڈاؤن کریں گے. انہوں نے کہا کہ 2014 تک اپنی فوجوں کا انخلا کریں گے, یا ان میں بہت بڑی کمی کریں گے. وہ انخلا نہیں ہو رہا ہے, دیٹ از آل ریڈیکولس. ہم اپنی آپ کو خود بیوقوف بنا رہے ہیں کہ وہ اپنا
اپنے پلینس کو وہاں سے ڈرون اڑوانے کے لیے ان کی پراپر کیٹیگریز بن رہی ہیں, پھر ان کے 20,000 فوجی مزید آ رہے ہیں, تو یہ انخلا تو نہ ہوا؟ نہیں, مکمل انخلا تو انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2014 کو ہم کامبیٹ آپریشنز, اور پھر جو گورنمنٹ آئے گی اگر وہ پرو اسلام آباد نہ ہوئی تو اسلام آباد تو میرے خیال ہونے کا امکان نہیں ہے. اور اسی لیے کوشش ہم لوگ تو 80 سے یہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ پرو اسلام آباد گورنمنٹ آ جائے, وہ نہیں, ابھی بھی نہیں آئے گی. نہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ جو کابل میں اگلی حکومت ہو یا موجودہ حکومت کرزائی صاحب کی ہے, وہ ہمارے ساتھ دشمنی کا رویہ اختیار نہ کرے, کیونکہ بہت بکسا بیگیج ہے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ اسلام آباد میں ایسی حکومت ہے جو امریکیوں کے ساتھ بھی دوست ہے اور ہمارے ساتھ بھی دوست ہے؟ بالکل ممکن ہے, بالکل. دیکھیے, افغانستان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ دشمن بنائے. وہ 30 برس سے وہ ملک برباد ہو رہا ہے, انہیں ریکنسٹرکشن کرنی ہے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک حد تک ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات اپنے اچھے بہتر رکھنے ہوں گے, اور ہمیں بھی ان کو قبول کرنا ہوگا. صرف اس کی لمٹس جو ہیں وہ حدود سے باہر نہ ہو کہ ہندوستان وہ تعلقات ہمارے خلاف استعمال نہ کرے. افغانستان کو سب کی دوستی کی ضرورت ہے, اور ہماری بھی اشد ضروری ہمارے لیے ہے کہ تمام, دیکھیے ٹرکش جو پالیسی جو کامیاب ہوئی ہے, اس میں جو اس وقت ٹرکی کے فارن منسٹر ہیں, انہوں نے ایک سلوگن بنایا جس پہ انہوں نے عمل کیا کہ نو اینیمیز, نیبرز میں کوئی اینیمی نہیں ہوگا. گریس جس کے ساتھ ان کی 1000 سال کی دشمنی ہے, اس کے ساتھ انہوں نے تعلقات. ٹھیک ہے تنویر صاحب, یہاں پہ ایک بریک لیں, اور ناظرین جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بلوچستان کو ڈسکس کریں گے کہ بلوچستان میں ایجنسیز کو اگر اتنا ڈیفیم کیا جا رہا ہے تو اس کو سولوشن کیا ہو جاتا ہے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. تنویر صاحب مجھے بتائیں کہ بلوچستان کا جو ایشو ہے, اس کو پہلی بات تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم اینڈ پولیٹیکل ہسٹری, آئی ڈونٹ بلیو کہ ہم لوگ اس ایشو کو صحیح سے ایڈریس کرتے ہیں. ہم لوگ پہلے بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, پھر بلوچی کرتے کرتے فوج پہ آ جاتے ہیں, پھر فوج سے اگر بات ہو کسی جرنلسٹ کی تو دوبارہ ایموشنل ہو کے فوج کی طرف چلا جاتا ہے, یا پھر وہ بلوچیوں کی طرف آ جاتا ہے, جو کہ ہم نے دیکھا اپنی ہسٹری میں. لیکن ایجنسیز کو آپ ڈیفیم کیوں کر رہے ہیں؟ if there is some pissing off attitude and if there is some conflict between the institutions, then why are we defaming our institutions and the media? دیکھیے, یہ بد نصیبی کی بات ہے. جو چیز سامنے رکھنی چاہیے, ایک انسان میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ کسی بھی سچویشن کو مکمل طور پہ دیکھ سکے اور تاریخی کانٹیکس میں دیکھ سکے. بلوچستان کی ایک تاریخ ہے. بلوچستان جب پاکستان میں شامل ہوا تو اس کی حیثیت مختلف تھی باقی 3 صوبوں سے, کیونکہ وہاں یہ فل پروونس نہیں تھا برٹش انڈیا کا. کچھ ٹیریٹریز تھیں جنہیں برٹش ڈائریکٹلی ایڈمنسٹر کرتے تھے, باقی خان وکالات کی اپنی اسٹیٹ تھی, خاران, یہ لاسبیلا, بہت سی اسٹیٹس تھی. انہوں نے پاکستان کو ایکسیڈ کیا, اور اس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کیا ہوگا, اور اس میں ایک بہت بڑی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کی اٹانومی قائم رہے, ان کا اپنا جو ایک آزاد ان کی ایک روش ہے, یہ ٹریڈیشن ہے, وہ قائم رہے. شروع سے ہی, روز اول سے پاکستان صحیح معنوں میں ایک بلوچستان پالیسی مرتب نہیں کر پایا, اور پھر جب بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور جو سویلین گورنمنٹ سے ان سے سنبھالا نہیں جاتا, پھر فوج کو بلا لی جاتا ہے. یہ فوج ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی وہاں گئی ہے, یہ ضیاء الحق کے زمانے میں وہاں گئی ہے, اس کے بعد بھی. لیکن اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہوں تو کیا کرے؟ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اتنے پہلے نہیں تھے جتنے اب ہیں. ایک سلو گریجویٹ. ہم یہ کیوں نہیں کہتے زیادہ بلوچستان کے کیس میں کہ پروویژنل گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, کہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, اگر کوئی مرتا تو ہم صرف فوج کو بلیم کرتے ہیں؟ دیکھیے, صوبائی حکومت تو میرا خیال ہے اس میں تو شاید اہلیت نہ ہو کہ وہ وہاں کے جو معاملات ہیں ان کو سلجھا سکے. فیڈرل گورنمنٹ سے کوشش ہوتی ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ افیکٹو نہیں ہے. وہ پیسہ سینکشن کر دیتے ہیں. پچھلے 2-3 برس میں بہت پیسہ سینکشن ہوا, گیلانی صاحب نے بہت پیسہ سینکشن ہوا, لیکن اس پیسے کا جو استعمال ہے اس پہ کنٹرول نہیں. اچھا, یہ جو سیسو ہے, آئی وانٹ ٹو آسک اے کوسچن. اگر ایجنسیز کو یہ اعتراض ہو کہ بلوچ نیشنلسٹ جو ہیں کچھ وہ دے آر فنڈیڈ بائی, دے آر ڈرائیوڈ بائی ادر کنٹریز اینڈ ادر اسٹیٹس اور دوسری ایجنسیز سے,
اور انہی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہے پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی, تو از دس اے گڈ پولیٹیکل سچویشن جس میں دونوں انسٹیٹیوشنز کی مرضی شامل ہیں, کیونکہ ایک انسٹیٹیوشن کو غدار سمجھ رہا ہے, دوسرا انسٹیٹیوشن کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو یہ تو انارکی ہوئی. تاریخ کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بہت دفعہ غداروں کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی. چرچل نے گاندھی کے متعلق ایسے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں تاریخی طور پہ, جس کے بعد آپ گمان نہیں کر سکتے کہ انگریز اور کانگریس یا وہ کبھی ایک میز پہ بیٹھ سکیں. لیکن وہی کانگریس جو ہے اس نے انگریزوں کے ساتھ سمجھوتا کیا اور ہم سے بہت بہتر ڈیل کٹ کیا, ہم سے فائدہ, اور کشمیر لے گئے, پنجاب کی پٹیشن کرائی, ریڈ کلف ایوارڈ میں ہر سٹیج پہ ہمیں انہوں نے مات دی. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایجنسیز کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ کبھی ان سے بات نہ کی جائے. ایجنسیز یہ کہتی ہیں کہ یہ اپنی جو کاروائیاں ہیں وہ ترک کر دیں, اور جہاں ایجنسیز کو یہ جو شبہ جو ہے کہ باہر سے امداد ملتی ہے اس پہ کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے ہاں شورش ہے, دنیا میں کہیں بھی شورش ہے, یہ میں نے آپ کو برما کی مثال دی, 1949 سے وہاں کیرن ٹرائبز کی بغاوت ہے, اس میں امریکنز بھی انوالڈ رہے ہیں, اس میں انگریز بھی انوالڈ رہے ہیں, اس میں انڈینز بھی انوالڈ رہے ہیں, گن رننگ بھی ہوئی ہے, پیسہ بھی آیا ہے. جہاں بھی ایک ٹربل سپاٹ آپ کریٹ کریں گے, اور پھر بلوچستان تو اسٹریٹجکلی بہت ہی ایک سینسٹیو ایریا ہے. یہ مجھے اس بات پہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بلوچستان میں کئی ممالک کی جو, لیکن اس میں ہماری انسٹیٹیوشنز کو کیا حل نکالنا چاہیے؟ دیکھیے, آپ کو ایک پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کرنا ہے. پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ سچویشن اتنی پولرائز ہوئی ہوتی ہے. ان کو واپس لانا, جو لوگ یہ کہہ چکے کہ ہمارا تو اس ملک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم اس جھنڈے کو مانتے نہیں ہیں, لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں مانتے, وہ پھر تاریخ ان کو ایک طرف سائیڈ ویز کر دیتی ہے. لیکن اس وقت تک یہ ایسا یہ وقت نہیں ہے جو واپس آ نہ سکے. ایک پولیٹیکل آپ ڈائلاگ شروع کر سکتے ہیں, بشرطے کہ نیک نیتی سے ہو, امیجنیٹیولی ہو, اور اس میں آپ دیکھیے آپ کو نئی فارمز اینڈ ڈسپیشنیٹلی, اور اس میں آپ کو بعض اوقات ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ دباؤ میں آپ کنسیڈ کرتے ہیں ٹو لٹل ٹو لیٹ. جب تک آپ وہ کنسیڈ کرتے ہیں سیلاب بہت آگے بڑھ چکا ہوتا ہے, پھر آپ کو اور کنسیڈ کرنا پڑتا ہے. یہی بنگلہ دیش میں ہوا تھا. آخر میں کون سی چیز تھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, سب کچھ ماننے کے لیے تیار تھے, لیکن بات ہاتھ سے نکل چکی تھی. بلوچستان میں ابھی وہ حالت نہیں آئی ہے. آپ کو جو انسرجنٹس ہیں ان سے ایک سٹیپ آگے ہو کے ان سے کہنا چاہیے کہ دیکھیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں, آپ اٹانومی کی بات کرتے ہیں, آپ ہم سے ساتھ بیٹھیے اور کہیے کہ اٹانومی سے آپ کی کیا مراد ہے, آپ کس حد تک اٹانومی چاہتے ہیں, اور پاکستان کی ریاست کس حد تک جو اٹانومی ہے اس کی متحمل ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک بہت اس پولیٹیکل ڈائلاگ میں آپ پہلے انٹرنل ایلیمنٹس کو کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم پہلے فورن انٹرونشن کو ختم کریں؟ دیکھیے فورن انٹرونشن تو ختم نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا ڈائلاگ چلنا پڑے. یہ تو جو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے پاورٹی کو ایلیمینیٹ کریں, بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کروائیں, ان کا کانفیڈنس لیں, اس کے بعد پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کریں, اور اس کے بعد فورن انٹرونشن آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا؟ سیکوینس کرنا مشکل ہوتا ہے, آپ کو ڈیولپمنٹ اور ڈائلاگ ساتھ ساتھ چلنا ہوگا. یہ شرط آپ لیکن پہلے آپ اس کو کانفیڈنس میں تو لینا. ابھی تو کچھ کوئی گیس پائپ لائن ہوگی تو اسے اڑا دیتے ہیں. اس وقت بہت نیگیٹو پرسیپشن ہے نا. دیکھیے نا, یہ گیس پائپ لائن اڑانے کے لیے تو ایک جنرل انسرجنسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر 2-3 ہزار باغی ہیں, ایک ایسا صوبہ بلوچستان ضرور گئی نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی بھی ترقی یافتہ کام ہو بھی تو دیر ناٹ ہیپی ود. بہت کچھ ہو سکتا ہے جو نہیں ہو رہا ہے وہاں. بہت ٹھیک ہے, یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں, لیکن بیسکلی گیس پائپ لائن کام کر رہی ہے. سوئی گیس پورے پاکستان میں پہنچ رہی ہے, فوج حفاظت کر رہی ہے, یہ جو بھی ہے. اور بہت سے منرلس ہیں. پھر ان کے کچھ ایریاز ہیں وہاں جو زیر زمین پانی ہے وہ بہت گہرا ہے. جہاں آپ پانی کو لے آئیں, پاور پرووائڈ کر دیں, وہاں گل و گلزار ہو جاتا ہے. آج سب سے بڑا جو ایپل پروڈیوسر ہے وہ بلوچستان ہے. آپ کہاں پلٹ سکتے ہیں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ترقی کے کاموں پہ نہیں لگ رہا. وہ پولیٹیکل پیٹرنیج, پولیٹیکل جو برائبز ہیں ان میں جا رہا ہے. سینکشن ہوتا ہے, وہ پرائیویٹ جیبوں میں چلا جاتا ہے, ان جیبوں میں چلا جاتا ہے جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں انسرجنسی ہے یا نہیں ہے. بہت سے بینیفیشریز اس پیسے کے جو ہیں وہ بلوچ ہیں, بلوچستان کے اپنے لوگ ہیں جو نوٹیبلز ہیں جن کی جیبوں میں جاتا ہے,
اور فوج کو یا ایجنسیز کو پھر وہ ایک بوجھ اٹھانا پڑتا ہے, ہلاکتیں ہوتی ہیں, پھر اس میں ایک ریونج کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے, پھر لیگل اس میں انٹرونشن شروع ہو جاتی ہے. تو اس سائیکل کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اقدام کیے جائیں جو ٹرانسپیرنٹ ہوں اور جن کا جائزہ لیا جا سکے. کوئی ملک میں کوئی ایسی باڈی ہونی چاہیے جو بتا سکے کہ اگر اتنے ارب پیسہ سینکشن کیا تھا تو. اور بس میرا لاسٹ کوشچن اس کے بعد I want to wind up کہ کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس طرح سے آپریٹ کرنے کے لیے جیسے دیگر ممالک میں ہوتا ہے that they are not much answerable to Supreme Court اور گورنمنٹ, اور ہمارے ملک میں اب ہم ان کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں اور آئے دن کوئی کسی نہ کسی ججمنٹ میں ان کو ٹانٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. از دس دا رائٹ وے اور ناٹ؟ نو, دیکھیے بالکل نہیں. سب ایجنسیز کو حکومت کے تحت کام کرنا چاہیے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ ایجنسیز جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے باغی ہیں. سپریم کورٹ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے لیکن سپریم کورٹ اپنی بات بنوا لیتی ہے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومت اپنی بات بنوا سکے گی اگر اس کی کوئی صحیح پولیٹیکل پالیسی ہو, وہ سلوگن سے آگے جائیں. اور سب سے بڑا, اگر یعنی پولیٹیشینز چاہتے ہیں کہ ان کی بات بلوچستان میں چلے تو انہیں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک طرف کرپشن کا نظام قائم رکھیں اور ساتھ یہ بھی توقع رکھیں کہ تمام ادارے آپ کا احترام کریں. کوئی ادارہ آپ کا احترام نہیں کرے گا, کوئی عوام آپ کا احترام نہیں کرے گی. اس ملک کو کرپشن کھا رہی ہے اور اس کی جانب حکومت کی توجہ نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تنویر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے.